بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفار کا وظیفہ یہ وہ بابرکت اور عظیم وظیفہ ہے کہ جو بڑے سے بڑے گنہگار شخص کو بھی اللہ کی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت استغفار کی کثرت کرنے سے دور ہوتی ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت استغفار کی کثرت سے دور ہوتی ہے، اور ہر جائز حاجات اور مراد کی تکمیل کے لیے استغفار کا وظیفہ نہایت مجرب المجرب وظیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو 4 استغفار کے ایسے بڑے بینیفٹس بتاؤں گا کہ جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو استغفار کے وظیفے سے آپ کو محبت ہو جائے گی، اور استغفار کی کثرت کرنا آپ کے معمولات میں شامل ہو جائے گا۔ استغفار کا پہلا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، ہر مشکل اس کے لیے آسان فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے نجات عطا فرما دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج دیکھا جائے تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے تو کوئی کسی گھریلو پریشانی میں مبتلا ہے، اور ہر بڑی سے بڑی پریشانی مصیبت کا بہترین سلوشن، بہترین حل سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، گناہوں کو معاف کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو جو بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور سچے دل سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیوں، مصیبتوں، دکھ، ٹینشن، تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ استغفار کا دوسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ استغفار کی کثرت سے، یعنی استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنے سے، سچی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل سے زنگ کو دور فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا بہترین علاج، بہترین صفائی وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہوتا ہے، ان کے دل پر داغ لگ چکے ہوتے ہیں، دبے لگ چکے ہوتے ہیں، ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے، ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کا دل تاریک ہو چکا ہوتا ہے، ان کے دل پر مہریں لگ چکی ہوتی ہیں، عبادات سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، عبادات کی لذت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اور بھائی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے اور جنت سے محروم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایمان پر خاتمے کی جو نعمت اور دولت ہے وہ بھی نصیب ہونا ایک بڑے شرف کی بات ہے، لیکن جب بندہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو اس عظیم نعمت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ استغفار کی جب کثرت کرتا ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل کا زنگ دور ہوتا شروع ہو جاتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب دل کی صفائی ہوتی ہے تو پھر بندے کو عبادات کی توفیق بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، عبادات کا خشوع و خضوع بھی نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بارش چھما چھم اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہی بندہ جو پہلے بہت بڑا گنہگار، بدکار اور سیاکار شخص ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، دھتکارا ہوا شخص ہوتا ہے، عبادات سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے دل کے زنگ کو دور فرما کر اسے آپ دین میں شامل فرما لیتا ہے، اپنے اطاعت گزار بندوں میں اور اپنے پسندیدہ اور مقبول بارگاہ اپنے بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اپنی محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور اپنے اولیاء کرام کی جماعت میں داخل کر لیتا ہے۔ جو بندہ سچے دل کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اور استغفار کا تیسرا فائدہ یہ فرمایا، حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال بروز قیامت اسے خوش کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے۔ اللہ اکبر! تو وہ اس کی استغفار کی کثرت کرے، تو فرمایا گیا
کہ شادمانی ہے اس شخص کے لیے جو بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے گا، اور یہی اللہ والوں کا وصف ہے کہ صبح شام ہر گھڑی ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ظاہر ہے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، بتقاضۂ بشریت دن بھر میں بہت گناہ کر بیٹھتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی علامت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے استغفار کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر جسے استغفار کی توفیق عطا ہو جائے، استغفار کی توفیق مل جائے، اس کی پھر دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، پھر اس کا نامہ اعمال نیکیوں سے وزنی ہو جاتا ہے، اور جہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح ملاقات کرتا ہے کہ اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اتنی استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔